الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے 30ویں پارے کی جو پہلی سورت سورہ النبا ہے اس سے شروع کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ آخری پارے کی جو صورتیں ہیں یہ بالکل مکی دور کے اوائل میں نازل ہوئیں، اور انشاءاللہ ان کو جب ہم پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہمارا عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت بالکل مضبوط ہو جائے گا اگر ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھا، اور ہمیں عمل کی ترغیب جو ہے وہ، کیونکہ عقیدہ توحید یہ چاہتا ہے، عقیدہ توحید کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس رب کو جو ہمارا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، اس کے احکامات کو پوری دنیاوی زندگی میں نافذ کریں اپنی زندگی میں، اور آخرت کا عقیدے کا یقین ہمیں اس بات پر مجبور کرے گا کہ ہم اس آخرت میں کامیابی کے لیے دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کی کما حقہ پیروی۔ اب ذرا غور سے دیکھیں کہ کس طرح آپ انشاءاللہ یہ جو پہلی اس آیات ہے نا 1 تا 5، اس میں تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ اس وقت بھی اور آج بھی ہر زمانے میں لوگ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات میں رہیں گے، اور اس عقیدے کی پختگی اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان قرآن سے اس چیز کو پوری طرح سمجھ لے۔ اب آپ ذرا غور کریں سوالات کیا، اور سر جی آپ کی آواز رک رک کے آ رہی ہے۔ یہ آپ کے موبائل پرابلم ہوگا، اور لوگوں میں پرابلم نہیں ہے شاید۔ اب سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی خبر۔ تو یہ جو سوالات پوچھ رہے ہیں وہ کسی بڑی خبر کے بارے میں ہے، مطلب وہ بڑی خبر کیا ہے اس کا آگے ذکر ہے، لیکن دیکھیں قرآن کس طرح جھنجھوڑ کے ہمیں بات واضح کر رہا ہے۔ اچھا، جھگڑ رہے ہیں کس کی چیز کے بارے میں؟ بہت بڑی خبر ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے میں یہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ بات آ رہی آگے آخرت کس طرح اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں اس وقت جو چیمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ پتہ نہیں آخرت ہوگی نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں پتہ نہیں سچ بھی ہے، نعوذ باللہ جھوٹ ہے، کیا اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ تو اب جب وہ اختلاف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سیعلمون۔ کلا کا مطلب ہرگز نہیں، وہ بات نہیں ہے جو وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، نہیں، وہ یقینی ہوگی۔ کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، دوبارہ تاکید، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو آپ غور فرما رہے ہیں کہ اب قرآن نے یہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو بحث تھی وہ کس بارے میں تھی؟ قیامت کے بارے میں تھی، اور عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر تاکید، ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ تو ایک بندے کو کیسے معلوم ہوتا ہے آخرت کے حوالے سے؟ قرآن کہہ رہے ہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، وہ تو بڑی دور ہے قیامت تو۔ سر موت آ جائے گی تو آخرت آ جائے گی۔ اب دیکھیں اس طرح کی بات آپ لوز بات نہ کیا کریں۔ آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ موت پہلا دروازہ ہے
آخرت کا حساب و کتاب عین موت کے وقت شروع ہو جاتا ہے. تو گویا قیامت بندے کی شروع ہو گئی کس وقت؟ موت کے وقت. اب برزخ آپ پڑھ چکے ہیں کہ برزخ میں بھی اس کو آخرت اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں اس کے ایمان اور عمل صالح کے مطابق قبر میں اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. جنرل بات مت کیا کریں، اسپیسیفک خاص. اللہ کہہ رہے ہیں ان قریب پتہ بھائی یوں ہی موت آئے گی آپ کو، آپ تو داخل ہو جائیں گے برزخ میں، اور وہیں سے آپ کا موت کے وقت فرشتے آپ پڑھ چکے ہیں. لہذا یہ ہے بندے کے لیے وارننگ. دیکھیں قرآن کس طرح جھنجھوڑ کے بتا رہا ہے کہ لوگوں ذرا ہوش میں آؤ. وہ جس کے بارے میں تم کبھی کہتے ہوگی کبھی کہتے نہیں ہوگی، وہ ہو کے رہے گی اور عنقریب بہت جلدی ہوگی. اچھا، تو گویا یہ آخرت جو ہے یہ ہمارے سامنے موت کے وقت آ جائے گی کہ یہ ہے معاملہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی کتابوں میں اپنے انبیاء کے ذریعے ہمیں بتایا کہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور آخرت میں تمہارا حساب و کتاب ہونا ہے. وہ سزا اور جزا کا عمل موت کے وقت شروع ہو گیا. یہ پہلا دروازہ ہے جس سے انسان داخل ہوتا ہے آخرت میں. کوئی سوال یہاں تک آیت 5 تک؟ اب سنیے آیت 6 تا 16 میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ ذرا آپ بڑے غور سے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو اصل میں بنیاد ہیں آخرت کی. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ طاقت والا ہے، اور وہ حکمت والا ہے، اور وہ رب ہے. اس نے ہمارے اوپر بہت سارے احسان کیے ہیں. دنیا میں انسان کو اس نے اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے. لہذا اب یہ چیز تقاضا کرتی ہے اس کی اختیار، اس کی قدرت، نمبر 2 ربوبیت، نمبر 3 حکمت. یہ تین چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ آخرت ہونی چاہیے. اچھا، اب ذرا سنیں ان قدرت، ربوبیت اور حکمت کا بیان کیسے، دلائل کیسے ہیں، بڑے غور سے سنیے. الم نجعل الارض مہادا، کیا واقع نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش یعنی گہوارہ بنایا؟ تم دیکھتے نہیں ہو اس رب کی کہ جس نے تمہاری یہ زمین کو کیا بنا دیا؟ ایک بہترین گہوارہ بنا دیا. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. پہاڑوں کو کیوں میخوں کی طرح گاڑ دیا بلا؟ کس لیے؟ تمہارے زمین ڈولے نہ، ہلے جلے نہ. ہاں، کیوں زمین کیوں ڈولے گی، ہلے جلے گی؟ سر اس نیچے پانی ہے، سمندر ہے، اور اس لیے بس یہ مت لوگوں کو بتائیں. زمین گھوم رہی ہے، زمین اپنے ایکسس، اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے جس طرح لٹو گھومتا ہے، اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. اب جب کوئی چیز گھومتی ہے تو وہ ان بیلنس ہو سکتی ہے، جس طرح آپ کے گاڑی کے ویل ان بیلنس ہو جاتے ہیں نا. بات کو کلیئرلی سمجھیے. جس طرح یہ ویل ان بیلنس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جاتے ہیں اس کو ویل بیلنسنگ کے لیے، تو وہ ایک ویٹ لگاتا ہے مختلف جگہ پر، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ اب یہ ٹھیک ہو گیا. تو رب العالمین نے اس زمین کے گھومنے، اپنے ایکسس کے گرد بھی اور سورج کے گرد بھی گھومنے میں، تاکہ یہ ڈولے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیلنسنگ کر دی ہے پہاڑوں کے ذریعے. بات سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں. اور پھر سر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک خاص خاصیت دی کشش ثقل کی صورت میں. کس کی صورت میں؟ اچھا، اب تو پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جھگڑ رہے ہو کہ قیامت ہوگی کہ نہیں.
وہ جو ہستی ہے، وہ جو رب ہے، اس کی طاقت، قدرت اور ربوبیت دیکھیں. اس نے تمہارے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ زمین کو بچھونا بنا دیا، پہاڑوں کو اس نے میخیں بنا دیا. وہ خلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا. رب کے کمالات دیکھیں، اس کی قدرت دیکھیں. وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا. یہ سارے انسان اپنی ذات میں دیکھ سکتا ہے. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش بنایا. وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو معاش کمانے کا ذریعہ بنایا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے. یہ سارے کس کے کمال ہیں؟ اللہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کمال تعالیٰ ہیں. کے. اچھا، اب وہ رب جو ان قدرتوں اور ان طاقتوں کا مالک ہے، کیا اس کو دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا اور حساب کتاب لینا مشکل ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز بھی نہیں سر. ہرگز نہیں. اس لیے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، قرآن بیان کر رہے ہیں کہ ذرا ان چیزوں پر غور تو کرو. تو فرمایا کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ کس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہایت روشن اور گرم چراغ؟ سورج کو سر. سورج کو. سورج. اچھا، ابھی میں آ رہا تھا نا، سخت کورا اسلام آباد میں جمع ہوا تھا. ابھی سورج نکلا اور ایسی گرمی کہ آپ چند منٹوں میں برف، وہ جو کورا تھا وہ ختم ہو گیا. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ روز چیزیں دیکھتے ہیں. کس کا کمال ہے یہ؟ رب العالمین کا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی. کس لیے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے غلہ اور سبزی اگائیں. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغ. یہ جو آخری 3 آیات ہے، دیکھیں ذرا غور، چیزوں کو سمجھیں. آپ دیکھیں گے کہ آیت 6 سے لے کر اور آیت 13 تک یہ بھلا کیا بیان ہوا ہے؟ جلدی بتائیں. صفات الہی. اللہ قدرت کی تعالیٰ، نشانیاں. اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے کمالات، بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کریں. صفات الہی تو بے شمار ہیں، یہاں صفت قدرت کا بیان ہے. اللہ کے انعامات ہیں سر. آپ بالکل ٹھیک بات نہیں کہہ رہے. انعامات نہیں، اللہ کے کمالات ہیں. پہاڑوں کو بنانا، زمین کو بچھونا بنانا، جوڑے جوڑے پیدا کرنا، اور پھر نیند کو باعث آرام بنانا، رات کو پردہ پوش بنانا، اور دن کے وقت معاش کا بندوبست کرنے کا انسانوں کو موقع دینا، اور پھر اوپر 7 آسمان، اور پھر ایک روشن چراغ یعنی سورج. یہاں تک یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات ہیں. اور جو پہلے وہ سوال کر رہے تھے نا، آپس میں جھگڑ رہے تھے پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ رب جس کے کمالات تم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو. کیا اس کے لیے مشکل ہے دوبارہ پیدا کرنا؟ بڑے غور سے دیکھیں. بھائی یہ سورت نبا ہے، سورت نبا 30ویں پارے کی پہلی سورت. اچھا، تو جب تک ہم دیکھیں، قرآن فہمی یہ ہے کہ جتنی چیز بیان ہو رہی ہے اس کا پوری طرح ہمیں ادراک ہو. تو پہلی 5 آیات میں لوگ اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی، بس جی وہ جو آپ کے بہت بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ہیں نا، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں جی بندہ دوبارہ مر کے مٹی ہو جائیں کیسے پیدا ہوں گے. بے شمار لوگوں نے، آپ دیکھیں کہ اعتراض کیے ہیں. قرآن نے وہ سارے بیان کیے ہیں. اگر کہیں تو میں آپ کو لکھوا دوں کہ کیا کیا آخرت کے بارے میں لوگوں نے اعتراض کیے ہیں، اور قرآن نے ہر ایک کا جواب دیا ہے.
اب ہم نہ پڑھیں نہ سمجھیں، تو لہٰذا اب یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ رب جس کے یہ کمالات ہیں، آیت 6 سے لے کر آیت 12 تک، نہیں 12 نہیں بلکہ 13 تک، وہ رب کیا آخرت قائم نہیں کر سکتا جس کے یہ کمالات ہیں؟ آگے آ رہا ہے کہ جب انسان دوسرا سور پھونکے گا، فوراً سب انسان اٹھ کھڑے ہوں گے قبر سے، اللہ تعالیٰ زندہ جاوید کر کے سب کو، جاوید تو نہیں زندہ کر کے وہ سیدھے چل پڑیں گے آخرت میدان حشر میں کے لیے۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ 6 تا 13 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات بیان ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ وہ رب بالکل اس کے حکم سے ہر کام ممکن ہے، اور جو آخرت کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں وہ بالکل ممکن ہے۔ اس کی طاقتوں و قدرتوں کی دنیا میں آپ سارے کمالات دیکھ رہے ہیں۔ کوئی سوال آج 6 تا 13 تک؟ اب آگے چلتے ہیں۔ آیت 14 میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، بارش کس لیے برسائی؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے غلہ اور سبزیاں اگائیں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغ۔ آپ دیکھ رہے تھے، دیکھیں نا کتنی یہ روزمرہ قرآن جب بات کرتا ہے تو کتنی قدرتی اور فطرتی ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند دن پہلے لوگ ترس رہے تھے پانی کو، کیوں؟ بار فصلیں جو گندم کی فصل، چنے وغیرہ بوئی ہوئی ہے، اس کو شدید ضرورت تھی پانی کی۔ اس پانی کا کون بندوبست کرتا ہے بارانی علاقے میں؟ اللہ رب العالمین۔ اور نہری علاقے میں بارشیں نہ ہوں تو وہ فصلیں اس ڈھنگ کی نہیں ہوتی۔ تو گویا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رب العالمین کا نظام کہ بارش سے غلہ اگتا ہے، غلے سے پھر انسان کھاتے ہیں، تو یہ ان انسانوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے ربوبیت اس سے اظہار ہوتا ہے کہ وہ ان کے پرورش پالنے کے سارے بندوبست جو ہیں وہ اس بارش کے وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 3 آیات ہیں 13 تا 16، یہ کس کے بارے میں ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ صفت ربوبیت ویری گڈ، ڈاکٹر صاحبہ ایکسیلنٹ، یہ ہے صفت ربوبیت۔ اگر آپ اس کو سمجھیں گے نا تو مزہ آ جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ترس رہا تھا انسان پانی کے لیے کہ کھیتوں کو کیا ہوگا، یہ تو فصلیں برباد ہو جائیں گی۔ 2 دن بارش ہوئی ہے، ہر چیز ہری بھری، اور اب ہمیں انسانوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ اب انشاءاللہ ہماری گندم اور چنے اتنے ہو جائیں گے کہ ہم خود بھی کھائیں گے اور اس کو بیچیں گے بھی۔ یہ ہے ربوبیت۔ تو آیت 6 تا 13 جو ہے وہ تھی قدرت اللہ تعالیٰ کی، اور یہ 13 تا 16 جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، صفت ربوبیت کی۔ وہ ہستی ایسی ہے کہ ہر ایک انسان کو پال رہی ہے، چرند پرند سب اسی کھیتوں کی زندگی پر، کھیتوں کی وجہ سے جو چیزیں اگتی ہیں وہ انہی کی زندگی کا اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی سوال ہے تو کریں تاکہ پھر میں آگے چلوں۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ پہلی آیات میں تو منکرین کے جو آپس میں وہ ہوتی تھی گپ شپ، اور اس کا ذکر کیا اور اس کو بڑی خبر کہا، پھر فرمایا کہ دیکھو انسانوں میری قدرت دیکھ لو، اس کی نشانیاں آپ نے ساری کمالات قدرت کے دیکھ لیے 6 تا 13 میں، پھر اس کی ربوبیت بھی دیکھ لی۔ اب ہے آگے چل کے آیت 17 تا 20 میں اس قیامت کا دن جب برپا ہوگی تو کیا صورتحال ہوگی، اس کا ایک نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ زمین و آسمان میں کیا ہو جائے گا۔ تم تو اس پہ شبہ کر رہے ہو نا کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی آخرت۔ اب سنو، جب ہوگی تو کیا ہوگا، کیا انقلاب ہوگا؟ ان یوم الفصل کان میقاتا،
بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے. جس دن وہ مقرر وقت آئے گا قیامت بالکل اچانک آ جائے گی. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور جس روز ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکل آؤ گے. اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ کس سور کی بات ہے کہ انسان فوج در فوج نکل آئیں گے؟ نفخ سور کی بات ہے جب جب سورہ ثانی کی بات ہے. جی سر نفخ اول نفخ ثانی. نفخ ثانی. ثانی کی بات ہے، نفع ثانی کی بات ہے. آپ لوگ جو ہیں اتنا پڑھنے کے بعد بھی دیکھیں نا، پہلے نفخہ پہ سارے مر جائیں گے، اس کا ذکر نہیں ہے. دوسرے نفخے پہ سارے زندہ ہو کے اور چل دیں گے، یہ ہے اس کا ذکر. یہ دوسرے نفخہ کا ذکر ہے. قرآن کو ذرا خدا کے لیے اچھی طرح سمجھیں تاکہ ہمیں بالکل کلیئر ہو. ان مراحل سے ہم نے گزرنا ہے. نفخہ اول بھی ہوگا، چلے نفخہ اول پہ تو شاید ہم مر جائیں اور ہم برزخ میں ہوں تو نفخہ اول ہو، لیکن نفخہ ثانی تو ہر ایک انسان پہ ہوگا کہ جب وہ سور سب قبروں سے زندہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. یہی اس کا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی، یہ دوسری پھونک ہے، اور تو تم فوج در فوج چل پڑو گے. کس طرف؟ میدان حشر کی طرف. ایک ایک چیز کا ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ آیت کس موقع کے کس منظر کو پیش کر رہی ہے. اچھا، اب آگے چلیے، بڑے غور سے سنیے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. کوئی سوال؟ سر جی یہاں سورہ قمر کی 6 تا 8 آیات آتی ہیں. ان یوم الفصل کان میقاتا. دیکھیں، واضح اس میں جی. دوسری جگہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان چیزوں کا ذکر ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سورہ قمر کی آیات کون سی بتائیں آپ نے؟ 6 تا 8 سر جی. یہ لکھ لیں 6 تا 8، بالکل یہی منظر وہاں بھی. سورہ قمر 6 تا 8. اچھا، اب سنیں ذرا آگے، بڑے غور سے دیکھیں. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے. اب یہ بتائیں کہ یہ دو آیتیں جو ہیں، فَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ کون سے سور پہ ہوں گی؟ نفع اول. نفخہ اول. ذرا چپ رہے نا تاکہ میں ان لوگوں سے پوچھوں کتنا انہوں نے سمجھا ہے. یہ ہے نفخہ اول. میں نے کل جو آیتیں پڑھائی تھیں آپ کو، میں نے بتایا تھا، ہر آیت پہ بتایا تھا کہ یہ آیات نفخہ اول کے بارے ہیں، یہ نفخہ دوم کے بارے میں. اب یہاں بھی آپ دیکھ لیں، پہلے آیت جو آئی ہے کہ تم فوج در فوج آؤ گے، آیت نمبر 18، وہ ہے نفخہ ثانی کے بعد، اور یہ ہے نفخہ اول پر جو یہ دو آیتیں آئی ہیں. پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، زمین کا کیا حال ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ کو گزشتہ آیات میں بھی آئی ہیں اور آئندہ بھی آئیں گی، تو آپ ذرا نوٹ کریں. کوئی سوال آیت 20 تک؟ سر یہ جو آسمان بنا دیا جائے گا دروازے اس کو پلیز تھوڑا سا اور واضح کرتے ہیں. جتنا رب نے بتایا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آگے چیزیں جب موقع آئے گا تو آپ دیکھیں گے. جی اس ٹھیک لیے ہے، جزاک اللہ. اس لیے کہ اللہ سر تعالیٰ نے یہ اگلی آیت جی جی سر جی یہ اگلی آیت میں جو ہے پہاڑ چلائے جائیں گے بس وہ سیراب ہو جائیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، سراب ہوتا ہے کسی چیز کا ایسا کہ وہ ہو رہی ہو اور آپ کو یقین نہ آئے. آپ کو میں اب مثال دیتا ہوں، آپ کو بالکل یقین ہے کہ یہ مارگلہ یہاں سے ہٹ نہیں سکتا یا کہیں چل کے نہیں جا سکتا. تو جب قیامت کے دن یہ مارگلہ پورے کا پورا پہاڑ موو کرے گا
تو آپ کا جو وہ خیال ہے وہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ حکم دے گا، یہ چلنا شروع کر دے گا. تو یہ ہے سراب کا مطلب. بات سراب کلیئر؟ کا سر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک اور صورت میں اسی بارے میں ہے کہ وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح فضا میں تحلیل ہو جائیں گے یہ بالکل پہاڑ. آپ نے ٹھیک کہا. یہ مختلف مراحل ہیں کہ ایک میں تو یہ ہے کہ پہاڑ بالکل چلنا شروع کر دے گا. دوسرا جگہ جگہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو کر، آپ کل سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو پوری زمین جو ہے وہ ہموار ہوگی، پہاڑ وہاڑ اونچی نچائی سب ختم. یہ چیزیں سب ہم پڑھ چکے ہیں، سب دیکھ چکے ہیں، اور انہی کا ذکر آ رہا ہے تاکہ ہمیں یہ ریمائنڈ ہوتا رہے اور ہمیں آخرت کے مراحل ہمارے سامنے رہیں اور ہم دنیا ان آخرت کے مراحل کو سامنے رکھ کے گزاریں کہ ہم نے تو یہاں سے مشکل ترین مراحل سے گزرنا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں قیامت کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بڑی چیز النبع العظیم. اچھا، اب آگے چلتے ہیں، کیونکہ آخر میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے. ذرا غور سے سنیں، سمجھیں. اب چلتے ہیں آیت 21 تا 30 میں. ان جہنم کانت مرصادا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً جہنم ایک گھات لگائے بیٹھی ہے. گھات کا مطلب کیا ہوتا ہے بھلا؟ سر جو شکار کو پھانسنے کے لیے بنائی جاتی ہے، یعنی وہ بے خبری سے آ کے اس میں پھنس جاتا ہے. ہاں، گھات کسی راستے میں لگا کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے یا شکار کی طاق میں آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ اس بندے کو یا شکار کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا شکاری بیٹھا ہوا ہے اور اس نے مجھے ابھی آپ اس میں پھنسا لینا ہے. تو جہنم جو ہے وہ ایک گھات لگائے بیٹھی ہے. کس کے لیے بلا؟ اس کا شکاری کون ہوگا جہنم کا؟ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، باغی ہو کر رہے گا دنیا میں. ویری گڈ. تو یہ اب آپ نے آیت پہ غور کر کے سمجھنا ہے کہ گھات تو لگائے بیٹھی ہے. گھات کس کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے، منکرین کے لیے، مکذبین کے لیے. للطاغین مآبا. اور یہ جو جہنم ہے یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگی، جہاں انہیں صدیوں رہنا ہوگا. ذرا غور کریں کس قدر ہولناک ہے یہ مناظر. لابسین فیہا احقابا. اس جہنم میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. تو مومن جو ہے نا وہ اپنی زندگی ان آیات کے پیش نظر رکھ کے کہ میں نافرمان نہ بن جاؤں، کہیں میں ایسے اعمال نہ کروں کہ اس جہنم جو گھات لگائے بیٹھی ہے جہاں مجھے صدیوں رہنا ہے، مدتوں رہنا ہے. تو دیکھیں قرآن کس طرح ہمیں وارن کرتا ہے، کس طرح یہ انذار ہے تاکہ انسان دنیا میں ہوش حواس سے زندگی گزارے. وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ان قرآن کو پڑھیں، ان آیات کو سمجھیں، ان آیات پہ عمل کریں. اچھا، یہ تو ہو گیا نا ان کا ٹھکانہ. آگے ان کے کھانے کی بات آ رہی ہے. لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا. اس جہنم کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا وہ مزہ نہ چکھیں گے. ذرا ہولناکی دیکھیں کھانے کے حوالے سے. الا حمیما وغساقا. جو کچھ ملے گا تو بس کھولتا ہوا پانی اور زخموں کا دھون. اندازہ کریں. استغفر اللہ سر، دیکھیں کتنے جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں، اور آدمی اللہ تصور کرے کہ جہنم میں کیا کچھ ملے گا تو اللہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے جان نکل رہی ہے. اللہ اکبر. بالکل یہ آپ نے یہ جو ٹھیک کہا. پیپ کا ذکر ہوتا ہے نا تو یہ بالکل دل ہلا دیتا ہے انسان کا. دیکھیں نا، آپ اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، پینا تو دور کی بات ہے دنیا میں. بے شک.
اچھا، یہاں آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، یا جو آج کل کے ماڈرن لوگ ہیں، تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں کہ بھائی آخر اتنی سخت سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں کہ پینے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں تو کسی کے ساتھ ذرا برابر ظلم بھی نہیں کرتا، ذرا برابر بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان جس کو دنیا میں اللہ رب العالمین نے وہ سب کچھ دیا جو اس کو اللہ کا نائب بننے کے لیے ضروری تھا، مال، دولت، صحت، صلاحیتیں، ذرائع، وسائل، اس کو اس لیے بھیجا کہ یہ سب استعمال کرو، اللہ کے اطاعت، اس خالق مالک رازق کی خود بھی اطاعت کرو اور دوسروں کو بھی اس کی اطاعت کی ترغیب دو، اور اسی دین کے مطابق خود بھی زندگی گزارو اور اسی دین کو نافذ کرو اپنے اوپر بھی۔ اور تو آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے پر بھی، آج پاکستان کو دیکھ لیں آپ، آخرت کی بات تو آئے گی نا، جو سب حق کا جو ہم پڑھ رہے ہیں، دنیا میں ذلت دیکھ لیں۔ بڑے غور سے دیکھیں، قرآن سے دوری نے ہمیں حیوان بنا دیا ہے۔ قرآن پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے، اور اگر وہ نہیں کیا تو اس کی سزا کیا ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا، اور دنیا میں ہمیں سارے ذرائع اور وسائل دیے۔ آپ مجموعی طور پہ دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں۔ میں نے آپ کو بتایا میں جاپان کی طرف نہیں گیا، باقی ہر ملک میں نے نوکری کی ہے، پڑھا ہے۔ پاکستان کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے۔ اس ملک میں 3 روپے کلو پیاز بکیں، یہ سب سے بڑی ہماری ناشکری ہے، اور اللہ کی سزا ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ تو لہٰذا انسان نے اس اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کیا جس نے پیدا، اسی کا انکار کر بیٹھا کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ تو پھر یہ ساری سزائیں جو یہاں بیان ہو رہی ہیں، غساقاً اور حمیماً، یہ ساری کی ساری بالکل اس شخص کو ملنی چاہیے جس نے اس رب کی ناشکری کی یہ انتہا کی۔ یہ تو آخرت کی بات ہے نا، دنیا میں اپنے ملک کو دیکھ لیں آپ، پیٹرول ایک دن 2 روپے سستا ہوتا ہے، اگلے ہفتے 13 روپے مہنگا ہو جاتا ہے۔ اور پیٹرول وہ چیز ہے، آپ ذرا ٹکٹوں کو دیکھیں، جو آپ جو سفر کرتے ہیں، کہ ٹکٹوں کی کتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے، غریب آدمی موو نہیں کر سکتا۔ دوائیاں دیکھیں کس قدر مہنگی ہیں۔ تو یہ ہوگا بدلہ جو لوگ یہاں اللہ کے انکار کر رہے ہیں، اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق دنیا میں زندگی نہیں گزار رہے، جو ان کا فائدہ ہے۔ اچھا، کوئی سوال آیت نمبر 26 تک؟ ہاں نہیں، بلکہ 25 تک۔ 26 میں اللہ تعالیٰ سر اس کے بدلے میں یہ دیکھیں، یہ آیت جو ہے نا، اس میں کہ مدتوں رہیں گے، اور یہ کتنا بڑا ایک سبق ہے، کتنی ہولناک جگہ ہے۔ جی۔ اچھا، اب چلتے ہیں آج کل سر، آج کل یہ حالات ہوئے ہیں کہ غریب تر ہوا جا رہا ہے اور امیر تر ہوئے جا رہا ہے، کوئی کسی کو احساس ہی نہیں ہے، اتنے حالات خراب ہوئے ہیں۔ نہیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں 3 طبقے ہوتے ہیں کسی ملک میں، ایک غریب، ایک جو اوسط درجے کا، اور ایک امیر۔ اوسط درجے کا آدمی بھی غربت میں جا رہا ہے، جب بات بیان کریں تو پوری طرح صحیح بیان کریں تاکہ سننے والے اس سے پوری طرح سمجھیں۔ غریب کا تو آج یہ حال ہے کہ اس کو اپنے بچوں کو کھانا کھلانا مشکل ہو رہا ہے کہ ان کا پیٹ کیسے بھرے۔ اللہ سے ڈریں کہ یہ غریب کہیں اٹھ کے باہر آ گیا تو اس جو نااہل حکومت ہے اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ ہم بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں اپنی گناہوں کی وجہ سے، اپنی ظلم اور سیاکاریوں کی وجہ سے۔
आज दोनों जाके इंग्लिश का जब मैं दोनों केमिस्ट्री में अब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, दो लफ्ज़ हैं आयत के, जज़ाअम वफ़ाक़ा, ये इन पूरा बदला है। किस बात का? इनके करतूतों का। जरा कुरान का कमाल देखें, ये जो इन्होंने करतूत किए ना, उसका ये बदला होगा कि वहां उनको पीने के लिए खौलता हुआ पानी और पीप मिलेगी, खाने के लिए थोर मिलेगी दूसरी जगह पे। अच्छा, अब मैं आज अगली पढ़ रहा हूं और आपके लिए सवाल आ रहा है। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, ये जो जहन्नम में लोग पड़े हुए ना, उनका मसला क्या था कि उनको किसी हिसाब की तवक्को नहीं थी। उनको यही नहीं पता था कि मर के रब के पास हाजिर होकर हर एक चीज का जवाब देना है। तो उनका जो रवैया दुनिया में रहा, नाफरमानी का, सरकशी का, बगावत का, जुल्म का, उसकी असल वजह क्या थी भला? सर कमजोर अकीदत, हिसाब किताब ना देने की वजह से कि हमें देना ही नहीं पड़ेगा, अस्तगफिरुल्लाह। आखिरत के मुनकिर थे वो, बिल्कुल क़यामत के इनकारी थे। ये सही जवाब है। उल्टे सीधे आपने पता नहीं कहां से जवाब कि बात कुरान कह रहा है ला यरजून हिसाबा, कि वो आखिरत के मुनकर थे। ये था सबसे बड़ा सबब। उन्होंने दुनिया ही को सब समझ लिया, जैसे आज मुसलमानों ने समझ लिया, और वो दुनिया के पीछे मरते रहे और उनको पता ही नहीं था कि एक एक अमल का मुझे अपने रब के पास पहुंच के हिसाब देना है। आयत को पूरी तरह समझे खुदा के लिए। ये जो हमारा स्टाइल है ना, मैं भी इसी तरह करता था कि इधर का उधर नहीं। कुरान खुद किताब मुबीन है, खोल के बता रहा है ये सारा जो ऊपर जराइम है जिनकी इनको सजा मिल रही है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये आखिरत के मुनकर थे। इनका ये ख्याल ही नहीं था कि हमें मर के अल्लाह ताला के सामने हिसाब देना है। ये था मसला इनका। अब आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और फिर जब इनको आखिरत के मुनकर थे ना, तो इन्होंने क्या किया? वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, और हमारी आयतों को उन्होंने झुठला के रख दिया। अल्लाह ताला के अहकामात को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज अगर आप देखें ना जरा इस जो मौजूदा सोसाइटी है, तो बिल्कुल आप देखेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, 75 साल हो गए हैं हमने ये मुल्क अल्लाह ताला से इस ऐत पे लिया था कि हम इसमें इस्लाम नाफिज करेंगे। मुझे एक बात बता दें, एक बात, कि कोई इस्लाम की एक चीज नाफिज हुई हो। हद ये है कि आज हम जिस तबाही से दो चार हैं, मुझे एक दो एंकर के अलावा बता दीजिए कि कोई एंकर या कोई आपका हुक्मरान, कोई सेक्रेटरी, कोई जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो कुरान का जिक्र करे। एक भी बता दे। सर कुरान से और सुन्नत से तो बहुत दूर हैं ये जितने भी हम लोगों के हुक्मरान हैं ना। दूर है ना, तो आप देख रहे हैं कि जब ये दूरी होती है तो अल्लाह भी अपनी रहमतों से दूर कर देता है, अल्लाह भी अपनी लानतें कर देता है। ये समझें बात, ये हम इनको समझाएं, हम जहां तक पहुंचे लोगों को बताएं कि ये कुरान से दूरी जो है, सुन्नत से, कुरान और सुन्नत से दूरी हमारी तबाहियों और बर्बादियों का जो है वो वजह है। अच्छा, ये तो था ना मामला इंसानों का। जरा आज के अंदर रहिए। अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि भाई मसला इनका क्या था, ला यरजून हिसाबा, कि इनको बिल्कुल ख्याल नहीं था कि हमें मर के अल्लाह के सामने पेश होना है। और फिर उसके नतीजे में इन्होंने क्या हरकतें की? वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, और इन्होंने हमारी आयतों को खूब झुठलाया। अब इसके बरखिलाफ हो क्या रहा था? वो तो ये कर रहे थे ना, अल्लाह ताला क्या कर रहे थे? वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा,
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ دی تھی۔ ذرا غور کریں، باغی تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ بھائی وہ دن ہونا ہی نہیں ہے، اور ان کی ایک ایک حرکت، ایک ایک کرتوت جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے اور اس کا اعمال نامہ تیار کر دیا۔ یہ جو اعمال نامہ ہے جو اللہ رب العالمین نے تیار کرایا ہے، یہ بلا کیسا اعمال نامہ ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ نہ چھوٹی بات چھوٹی ہے نہ بڑی بات۔ ہاں، کہاں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی؟ دیکھیں نا، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس اعمال نامے کی تیاری کے لحاظ سے بندوں کو جو ہے سورہ الکہف میں لا یعادل صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ۔ یہ سورہ کہف کی آیت غالباً 18 ہے۔ اچھا، اور اس کو ایک اور جگہ کہا ہے کہ ایسا اعمال نامہ ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرا سی نیکی موجود، ذرا سی برائی موجود۔ اب آپ سوچیں کہ انسان کوئی عمل کرتے وقت 1000 دفعہ سوچے، اپنی نیت کو ٹٹولے سب سے پہلے کہ کہیں میں خواہش نفس کے پیچھے تو نہیں جا رہا۔ قرآن کی ایک ایک آیت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اگر ہم سوچیں تو۔ سوچنا ہمارا فرض ہے، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل و دماغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے جو سینسز ہیں وہ بھی دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دینے کا پہلا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے۔ ہم نے عقل، سمجھ، بوجھ، سینسز لگا دیے دنیا پر، اور دنیا امتحان ہے، اور جب اللہ کا انکار کیا تو خوب جھٹلایا، اور ادھر رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک چیز کو ریکارڈ کرا رہے تھے۔ اور اچھا، یہاں اوپر جو ایک بات آئی ہے کہ آخرت کا جو انکار ہے یا آخرت کو جو بھول جاتا ہے آدمی، اس کی سب سے بڑی وجہ بتائیں مجھے کہ دنیا میں جو انسان آخرت کو بھول جاتا ہے وہ کس وجہ سے بھول جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ سر دنیا میں سر مادہ خواہش پرستی، نفس کی پیروی۔ مادہ پرستی اور دنیا پرستی میں کی وجہ سے۔ سر جی انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی، لیکن دوسری جگہ جب مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں، بڑے غور سے سنیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مال و دولت، خواہش پرستی، فلانا فلانا، یہ دراصل ایک لفظ ہے دنیا پرستی، اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو آخرت کو بھولنا کی سب سے بڑی وجہ دنیا پرستی ہے۔ یہ بات سمجھیں آپ، اور بالکل صحیح صحیح الفاظ ہم استعمال کریں تاکہ سننے والے جو ہیں وہ اس کا صحیح مطلب سمجھیں۔ اس صحیح مطلب سمجھانے کے لیے آپ کو بالکل صحیح الفاظ۔ تو آخرت فراموشی کا سب سے بڑا سبب، لکھ لیں، دنیا پرستی۔ اب دنیا پرستی میں آپ کو مال، اولاد، جو بھی آپ گن لیں، خواہشات، سب وہ دنیا پرستی کے اندر آتا ہے۔ اچھا، اب ہم نے یہ تو سب دیکھ لیا کہ رب العالمین نے کیا زبردست بندوبست کیا ہے اعمال نامے کی تیاری کے لیے، اور ایسا فول پروف ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا اور لکھایا ہے، جو اس کو دے رہا ہے بندے کو، اس کو کہ ثبوت اگر وہ انکار کرتا ہے تو ثبوت کہاں سے آئیں گے بلا؟ دیکھیں نا، دنیا میں انہوں نے ہمیشہ انکار کر کے بچ گئے، تو اللہ تعالیٰ یہ جب انکار کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہی حرکت کریں گے جو دنیا میں کر رہے ہیں، تو پھر اس وقت ان کا منہ اللہ تعالیٰ کیسے بند کرے گا؟
سر منہ پہ مور لگا دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں اور کھالیں بولیں گی ہماری اپنی سارے اعضاء انسان کے گواہی دیں گے، آپ کی کھال تک گواہی دے گی، آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے، آپ کے پاؤں گواہی دیں گے۔ یہ سب آیتیں کے حوالے میں لکھوا چکا ہوں آپ کو۔ لہذا اب آپ دیکھیں کہ رب کہہ رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، وہ یہ حرکتیں کر رہے تھے دنیا میں اور ہم ایک ایک چیز ان کی لکھوا رہے تھے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَذُوقُوا، چکھو مزہ، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم عذاب کے علاوہ اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے۔ یہ ہوگا ان کا انجام آخرت میں۔ قرآن کس قدر اختصار کے ساتھ کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا دنیا میں اور حساب و کتاب کو بھلا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے سارے کرتوت جو دنیا میں کرتے رہے اس کا پورا ریکارڈ فول پروف ان کے سامنے رکھ دیا، اور گواہ خود ان کے اپنے اعضاء۔ اور پھر اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ چکھو مذاق عذاب کا۔ کیوں؟ یہ سب مذاق تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی ظلم نہیں کیا، اس نے بندوبست کی انتہا کر دی۔ کس طرح کہ اس نے بندوں کو ہر وہ چیز دی جو اس کو اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے ضروری تھی، صلاحیتیں ہوں، مال ہو، صحت ہو، جو کچھ چاہیے تھا وہ دیا۔ اگر اس کو نہیں دیا تو اس کا حساب نہیں لے گا۔ دیکھیں ذرا کمال اللہ تعالیٰ کا عدل کا، کہ جس کو یہ چیزیں نہیں ملی اس کا اس سے حساب ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، اب آپ اگر دیکھیں تو آخر میں اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ یہ جو متقین ہیں، کون ہیں متقین؟ جو دنیا میں تقوی کی زندگی۔ تقوی کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کی طرف لپکنا۔ یہ جو برائیوں سے بچنا ہے، یہ تو مکذب ہوگا، جھٹلانے والا ہوگا، منکر ہوگا، انکار کرنے والا ہوگا، اور وہ جو نیک متقی ہوگا وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔ جہاں اس نے روکا ہے رک جائے گا، جہاں اس نے حکم دیا کرنے کا وہ کرے گا ایٹ آل کاسٹ، چاہے اس کو کوئی نقصان پہنچے یا فائدہ پہنچے، اس کو چھوڑ کر وہ صرف اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا۔ یہ ہے متقی۔ اچھا، اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو آیت 31 تا 36 بڑے غور سے سنیے، میں پھر آپ کو اور آیتیں بھی لکھواتا ہوں۔ ان للمتقین مفازا، اللہ اکبر، رب کو کیا خوشخبری دے رہا ہے۔ یقیناً متقین کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیسی کامیابی ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ ہر اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ کیا کامیابی؟ حدائق وعنابا، باغ اور انگور۔ اللہ اکبر، کہ رب کی نعمتوں کا ذرا دیکھیں۔ وکواعب اترابا، اور نو خیز ہم عمر جوڑے۔ وکاسن دہاقا، اور چھلکتے جام۔ آپ اگر کوئی دنیا میں انسانی جذبات کی تسکین کا تصور کر سکتے ہیں، وہ سارے کا سارا سامان یہاں موجود ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں کوئی لغو بات اور کوئی بہتان تراشی نہیں سنیں گے۔ اچھا، یہ جو بات ہے اس آیت میں جو 35 میں کہا گیا ہے کہ وہ وہاں کوئی بےہودہ بات بھی نہیں سنیں گے اور نہ جھوٹ یعنی بہتان ترازی۔ بولا یہ کون سی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی؟ میں والا بتاتا ہوں آپ کو، ذرا اس کو سمجھیے۔
हदाइक व अनाबा, ये मादी नेमतें हैं, फ्रूट, अंगूर, बाग, ठीक है। व कवाइब अतराबा, ये इंसानी जज्बात की तस्कीन के लिए अल्लाह ताला ने वहाँ सब बंदोबस्त कर रखा है। वका संदेहा का, ये भी खाने की पीने की चीज़ है, मादी है। ये क्या चीज़ है? ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा, वो ना कोई लौक बात सुनेंगे और ना कोई झूठी बात होगी। सर ये ये क्या जी? रूहानी तस्कीन। डॉक्टर साहबा बहुत अच्छी बात की आपने, ये रूहानी नेमतें हैं, ये रूहानी तस्कीन है। अब जरा जन्नत को देखें तो सही, चंद आयतों में आप देखें, खाना पीना हो, इंसानी जज्बात की तस्कीन हो, इंसान की रूह की तस्कीन। देखें ना, हम किस कदर गाना बजाना फहाशी उरियानी जब देखते हैं तो आदमी कहते हैं किस कदर है ये हैवान, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है। तो रब्बुल आलमीन की जन्नत ऐसी होगी कि वहाँ इस ऐसी चीज़ होगी नहीं जिससे आपको रूहानी तकलीफ हो। आयात को ज़रा खोल के समझें, फिर आपको पता चलेगा कि रब्बुल आलमीन ने क्या ज़बरदस्त ये इंतज़ाम जन्नत में है। जज़ाअम मिन रब्बिका, अल्लाहु अकबर, जज़ा होगी तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से, अताअन हिसाबा, और जज़ा और काफ़ी इनाम जो है वो तुम्हारे रब की तरफ से होगा। अब वो रब कौन है, जरा गौर से सुनिए। रब्बुस समावाति वल अर्ज़, वो तुम्हारा ही रब नहीं है। रब के वो चारों माने, पालने वाला, कफील, साहिब इक़्तिदार और साहिब अख्तियार। रब्बुस समावाति वल अर्ज़, वो किसका मालिक है? ज़मीन व आसमान का, पूरी कायनात का। व मा बैनहुमा, जो कुछ उनके दरमियान है। अर्रहमान, और वह कैसी हस्ती है? बेइंतहा मेहरबान। ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, और कोई शख्स उसके सामने बोलने का यारा नहीं रखता। आप देखें मजमून को, जरा गौर से सुनिए बात को। मुत्तकीन के सारे इनामात बताने के बाद और रब की इनायात बताने के बाद आज मजमून को कहाँ ले जाया जा रहा है? जल्दी बताएं। ला यमलिकून मिन्हु खिताबा से मुराद मजमून अब आखिरत की तरफ, हाँ, हशर के मैदान में हिसाब किताब के बाद। हिसाब किताब की तरफ। देखें कुरान का कमाल, अगर हम समझ के पढ़े ना तो किस तरह इस कुरान के कमालात हमारे सामने आते हैं, कलाम इलाही के मोजज़े। तो ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, किसी का दम नहीं है, किसी में कोई अख्तियार नहीं है जरा बराबर भी कि उससे डायरेक्ट बात कर सके। क्यों? हशर का मैदान, और वहां पे सिवाय वल अम्रु यौमा इज़िल लिल्लाह, सारा अख्तियार फैसले किसके पास है? एक अल्लाह के पास है। वो दुनिया में जो इख्तियार दिए थे आजमाइश के लिए, उसका जो कुछ हशर किया है आपने, वहां आपने जवाब देना है। अच्छा, अब अगली आयत जो है ना 38, वहां आखिरत का मंजर हमारे सामने रख दिया गया है। वो मंजर क्या है? यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका, उस दिन रूह यानी जिब्राइल अमीन और सारे मलाइका हाजिर होंगे, सफ़ा, सफ बांध कर, ला यतकल्लमूना, कोई बात नहीं कर सकेगा, इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, सिवाय उसके कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाज़त देंगे। और जब इजाज़त मिलने के बाद भी कंडीशन क्या है? शर्त देखें, वक़ाल सवाबा, और बात भी ठीक ठीक करेगा। आप बताएं मुझे, यहाँ जो शफात के बारे में कुरान ने बड़ा क्लियरली बता दी है, शर्त, पहली शर्त क्या है? कोई शख्स वहां बोल नहीं सकेगा। हाँ, सिर्फ वो बोलेगा जिसको इजाजत है। और नंबर 3, बात भी ठीक ठीक करेगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा वो बात ठीक ठीक कर रहा है या नहीं?
جلدی بتائیں بھائی، جس کو اجازت ملی ہے. سر جس کی وہ اس کے جسم کے سارے اعضاء بھی اس کے ساتھ گواہی وہ دیں چھوڑیں، گے. یہ آپ پھر وہی حرکت کر رہے ہیں. سر وہ سستی کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کی جرات نہیں ہوگی کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے کی. سر جی اجازت ہی اسے ملے گی جو صحیح بات کرے گا. میں نے آپ سے سوال کیا اور آپ جواب دے رہے ہیں. اور وقال ثوابا، وہ ٹھیک ٹھیک بات کرے گا. کیوں ٹھیک ٹھیک بات کرے گا؟ اب پھر وہی آپ کر رہے ہیں جو جس سے میں آپ کو روک رہا ہوں. وہ اس لیے اس ٹھیک ٹھیک بات کو چیک کرنے والی ہستی کو سب پتہ ہے. وہ رب کے سامنے بول رہا ہے. جواب آپ ٹھیک دیں نا، کہ ٹھیک ٹھیک بات اس لیے کرے گا کہ جس ہستی کے سامنے بات کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ علم رکھتی ہے، وہ مکمل علم رکھتی ہے. یہ تو شاید چھوٹا سا علم ہے اس کے پاس. ہم آیات کو کیسے سمجھیں گے اگر ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفات کا پوری طرح ادراک نہیں ہوگا تو؟ اب سفارش کے لیے 3 کنڈیشن ہے. ذرا غور سے سنیے اس ایک آیت میں. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا فلاں چھڑا لے گا فلاں چھڑا لے گا، صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پہلی بات، کوئی ولی کوئی نبی تک نہیں بول سکے گا. ذرا آپ اس جو شفاعت عامہ ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ حساب کتاب شروع ہونے میں جو لوگ پریشان ہوں گے وہ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے. ہر نبی کہے گا نہیں میں تو اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. بالآخر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میدان حشر میں لوگ آئیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے. وہ ہستی جس کو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے اس کو بھی ہمت نہیں ہے، اس کو بھی یارہ نہیں ہے کہ وہاں بات کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، رب اجازت دے گا تو پھر بات کریں. یہ ہے قرآن جو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اذن کیا چیز ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بغیر، پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی بول نہیں سکے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ اجازت ہوگی تو بولے گا. تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اجازت ہو گئی تو بھی بات ٹھیک ٹھیک کرے گا. کوئی سوال؟ دیکھیں آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں. آیت 38 کے بارے میں کوئی سوال؟ اب وہ جو کہہ رہے تھے نا شروع میں، آپ دیکھ رہے تھے پہلی 5 آیات میں کہ چیک منگویاں ہو رہی، پتہ نہیں قیامت ہوگی نہیں ہوگی. اب اس کا جواب یہاں آیت 39 میں، ذالک الیوم الحق. یہ جو قیامت کا دن ہے نا، یہ حق ہے، ہو کے رہے گا، یہ برحق ہے، یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. یہ پلے باندھ لو. تمہیں ایک دن دنیا کی ایک ایک عمل کا جو تم نے دنیا میں کیا وہاں حساب دینا ہوگا. یہ حق ہے. تم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو، کبھی اعتراض کرتے ہو کہ پیدا کرے گا یہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کون ہمیں پیدا کرے گا. اللہ نے سارے آپ کو دلائل بتا دیے. طاقت قدرت اس کی ہے، جب چاہے جس طرح چاہے کرے. اور اب بتا دیا ذالک الیوم الحق، وہ دن، وہ قیامت کا دن برحق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کرے. کیا مطلب ہے؟ بڑی زبردست بندے کو موٹیویشن ہے کہ حق یہ ہے، اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رب کے پاس تمہارا ٹھکانہ جنت ہو تو پھر اب چوائس تمہارا ہے، اختیار تمہارا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اختیار دے دیا ہے کہ چاہو تو شیطان کے پیچھے چلو، چاہو تو اس راستے پہ چلو جس کی اللہ نے انبیاء بھیج دیے، آخری کتاب قرآن بھیج دی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. اب چوائس تمہارا ہے. دنیا میں اگر چاہتے ہو کہ اس رب کی طرف ٹھکانا تو رجوع کرو قرآن و سنت کی طرف، اس کے مطابق زندگی گزارو. دنیا میں بھی آپ سب سے اعلیٰ عرفہ رہیں گے اور آخرت میں جنت. ذالک الیوم الحق، یہ ہے وہ دن جو حق ہے.
فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اور جس کا جی چاہے، کیوں چائس اللہ نے دیا ہے، اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کرے۔ اور پھر بڑا زبردست اللہ کا انذار، ان انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا جو قریب آ لگا ہے۔ اللہ حق ادا کیا کہ نہیں؟ پیچھے آپ اسی آیت اسی صورت میں دیکھ لیں، باقی قرآن میں جگہ جگہ آپ دیکھ لیں، ان انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں اس قریبی عذاب سے ڈرا دیا، یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ، اس دن انسان دیکھے گا کہ وہ آگے کما کے کیا لایا ہے، اپنے ساتھ کیا نیکیاں لے کے آیا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، ہوئے ہولناکی کا ذرا اندازہ کریں، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، منکر اس دن کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ میں مٹی ہوتا، انسان ہوتا ہی نہیں۔ لیکن اب وہ پچھتاوا کچھ کام نہیں آنے کا، اس لیے کہ وہاں تو دنیا میں دارالعمل تھا، وہاں عمل کیا نہیں، ایسا عمل کیا کہ اب وہاں پچھتا کے کہہ رہا کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، مٹی ہوتا، کہ مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ سورہ نبا، میں انشاءاللہ آج ختم ہو گیا وقت، کل اس کا ایک شارٹ خلاصہ پھر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد آپ لوگ اگلی صورت جو ہے 79 نازیات وہ پڑھ کے آئیں۔ اب آپ کا کوئی سوال، کوئی کامنٹ ضرور کریں۔ سر جی یہ حدیث درست ہے کہ وہ جو جانوروں سے حساب لیا جائے گا اور ان کو مٹی کر دیا جائے گا تب یہ کہے گا ایسے یا لیتنی کنت ترابا؟ دیکھیں یہ اللہ رب العالمین کے سامنے کی بات ہو رہی ہے، جب اس کو اس کا اعمال نامہ دیا جا رہا ہے، وہ پچھتاتا ہے۔ ہر کافر، ہر منکر، ہر اللہ کا باغی اتنا پریشان ہے۔ دیکھیں نا، کل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب حساب کتاب ہو رہا ہے، عین اس وقت بالکل ادھر حساب کتاب ہو رہا ہے، ادھر جنت اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ موجود ہے، انسان دیکھ رہا ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، اس کے اوپر پلسرات رکھا ہوا ہے، وہ بھی سامنے ہے۔ تو ہر آدمی کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں جو کر کے گیا نا، تو وہاں وہ پچھتا رہا ہے، اس وقت وہ پچھتا رہا ہے کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ جب تک ہم ان جزاک واقعات اللہ کا خیر۔ حصہ نہیں بنیں گے نا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سر جیسے متقین لوگ، جیسے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں جو قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، پھر ان کو دنیا میں یہ حسرت ہو رہی ہوتی ہے کہ کاش کہ میں پرندہ ہوتا، چڑیا ہوتا اور انسان نہ ہوتا۔ یہ اتنی سختی کے مطلب اتنے جواب دہی کے خوف سے کہ ذرا ذرا کے جواب دہی دینی ہے۔ ہاں، لیکن وہ پوری بات آپ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ صحابہ بھی اس آخرت کے مناظر جو قرآن نے بیان کیے ہیں، تو بعض دفعہ ان کو بھی یہ، حالانکہ آپ کو پتہ ہے وہ متقین کی انتہا تھے، اور وہ یہ ساری خوشخبریاں انہی کے لیے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں ان کو بتا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی۔ یہ سب سے بڑا کمال ہے بندے کا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہوتا ہے نیک اعمال سے۔ لہذا وہ جب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ جب یہ کہتے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کتنا مشکل ہے یہ دنیا میں کہ اللہ کے دین پر خود بھی چلنا اور اس کو قائم کرنا۔ آپ سوچیں ذرا، جس ہستی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، جو ہی ان کو خلیفہ بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ہیں، اور شام کو انہوں نے کہا کہ اپنا وہ کپڑا اٹھایا بیچنے کے لیے کہ میں اپنی روزی کماؤں، تو لوگوں نے کہا کہ ابو بکر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو پھر صحابہ نے، آج آپ کے حکمران دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، عیاشیوں اور فحاشیوں میں کس طرح مہنگائی کا سیلاب ہے اور ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ وہ ابو بکر، اللہ اس قیامت، ان سب چیزوں کے جو ابھی آپ سن رہے ہیں،
اس خوف کی وجہ سے کہ میں نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، انہوں نے بیت المال سے اس وقت لیا جب صحابہ نے خود مل کے فیصلہ کیا کہ ان کو بس اس پہ گزارا ہو سکتا ہے، وہ ان کو دے دو۔ آج آج تو بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں، انہی کے کاروبار چمک رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن توبہ طائب ہو کر قرآن کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر یہ جو لکھا ہوا ہے نا 35 نمبر آیت لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، یہ سر اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ دنیا میں یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے، یعنی لغو باتیں بھی ہوتی ہیں، کذاب جھوٹی بھی بولتے ہیں، تو قیامت یعنی جنت میں جا کے یہ سارا کچھ نہیں سننا پڑے گا ہمیں، اور یہاں تو ہر چیز ہوتی ہے جو کہ بھی اللہ کے شیطانی کام ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہاں روحانی اذیتیں ہوتی ہیں جب آپ سنتے ہیں کہ یہ کیا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گانا بجانا، ناچ ڈانس، مکس پارٹیز، یہ سب روحانی اذیت ہوتی ہے۔ وہاں اس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی وہاں پہ۔ جنت میں نے آپ کو ایک کھول کے بتایا کہ کھانا پینے کا کیا ہوگا، وہاں رہائش کا کیا ہوگا، وہاں ہر مادی نعمت بھی ہوگی اور ہر روحانی نعمت بھی ہوگی۔ یہ روحانی نعمت ہے، ذرا اس کو سمجھیں آپ۔ دنیا تو سر جی آزمائش یہاں ہے، پہ دنیا تو دار العمل ہے۔ جی کہ جو قرآن سے جڑ گیا ہے اور قرآن سن رہا ہے تو وہ موسیقی اس کو اچھی ہی نہیں لگتی، اس کے کانوں کو، ہمارے کانوں کو تو موسیقی اچھی ہی نہیں لگتی، دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ بند کرو، یہ کیا ہو رہا ہے، اب کوئی گاڑی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ چیزیں آپ کو دنیاوی یہ گندگیاں جو ہیں یہ ہمارے روح کے لیے عذاب ہوتی ہیں، کیونکہ روح وہ پسند کرتی ہے جو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے نا روح، تو روح کی پسندیدہ چیز جو بالکل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے۔ اور یہ سب چیزیں بے شک آپ دیکھیں آخرت میں جنت ایک بالکل مختلف چیز ہوگی۔ یہ دنیا اور چیز ہے، جنت اور چیز ہے۔ جنت انہی کو ملے گی جو دنیا میں اللہ کی رضا پر کے لیے طالب ہو کر اور اس کی قرآن اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں۔ اس کو جزاک اللہ سر، بہت اچھا لگا، الحمدللہ، اللہ میں توفیق دے سب کو آمین عمل آمین کریں۔ آمین ثم آمین۔ میں کل ایک دفعہ پھر اس کا خلاصہ پیش کر کے پھر آگے جو نازیات ہے آپ پڑھ کے آئیں تاکہ آپ کو پھر اور اچھی طرح بات سمجھ میں بھی آئے گی۔ سوال کر جو تیار ہوں وہ بھی کریں ضرور۔ جزاک اللہ خیر سر۔